محمد بن قاسم اسلامی اور جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک مشہور شخصیت ہے اور انہیں برصغیر پاک و ہند میں اسلام لانے والے پہلے مسلم فوجی رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی فوجی مہمات اور زندگی نے اس علاقے پر گہرا اثر ڈالا، جس نے اسے تاریخ کی کتابوں میں ایک افسانوی شخصیت میں بدل دیا۔ وہ ایک فوجی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں جدید سعودی عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ وہ معروف ثقیف قبیلے کا رکن تھا جو اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے قابل قدر تھا۔ اس کا خاندان اس وقت حکومت کرنے والی اسلامی بادشاہت اموی خلافت سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ محمد بن قاسم کا مستقبل نمایاں طور پر ان کے چچا حجاج بن یوسف نے تشکیل دیا تھا، جو کہ عراق کے مضبوط حکمران تھے۔ محمد بن قاسم نے کم عمری میں غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں اور عسکری حکمت عملی کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اپنی سیاسی اور عسکری ذہانت کے لیے مشہور حجاج نے اپنے نوجوان بھتیجے میں یہ خوبیاں دیکھی تھیں۔ محمد بن قاسم کے پاس حجاج کی ہدایت پر جنگ اور انتظامیہ دونوں میں وسیع ہدایات تھیں، جس نے انہیں اموی فوجی تنظیمی ڈھانچے میں ذمہ داری کے عہدوں کے لیے تیار کیا۔ محمد بن قاسم نے نوعمری میں ہی اپنے آپ کو ایک ہنرمند اور کارفرما رہنما کے طور پر ظاہر کر دیا تھا۔ سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح نے پہلی بار اس علاقے میں اسلامی خود مختاری قائم کی برصغیر پاک و ہند کے ہنگامہ خیز ماضی میں ایک اہم موڑ تھا۔ اموی خلافت کے جیو پولیٹیکل اہداف اور سندھ کے ساحل سے دور عرب تاجروں اور ڈاکوؤں پر مشتمل مخصوص گروہ نے اس حملے کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ مہم سندھ کے علاقے کی ایک بڑی بندرگاہ دیبل کے قریب بحیرہ عرب میں قزاقوں کے ذریعے عرب تاجروں اور زائرین کی گرفتاری اور ناروا سلوک کے رد عمل میں شروع کی گئی تھی۔ عرب حکام بحری جہازوں کے پکڑے جانے سے سخت ناراض ہوئے، جو سری لنکا سے اموی خلافت کی طرف لوٹنے والے قافلے کا حصہ تھے۔ سندھ کے بادشاہ راجہ داہر مبینہ طور پر قزاقوں کی مدد کرنے اور قیدیوں کو رہا کرنے معاوضہ فراہم کرنے سے انکار کرنے پر تنقید کی زد میں آئے۔ انتقامی اقدام کے طور پر خلیفہ ولید اول کو عراق کے بااثر گورنر اور اموی عدالت کے رکن حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی، جس میں اس پر زور دیا گیا کہ وہ سخت نتائج کے ساتھ ایک فوجی مہم بھیجے۔ حجاج کے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو کمانڈر کے طور پر ان کی صلاحیت کی وجہ سے مہم کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے 711 عیسوی میں 6000 شامی گھڑ سواروں سپاہیوں اور اونٹ سواروں کی ایک فوج کی کمانڈ کی، جو اپنے ساتھ محاصرے کا سامان لے کر آئے۔ پہلی اہم لڑائی مکران کے سخت صحراؤں سے گزر کر سندھ میں داخل ہونے کے بعد بندرگاہی شہر دیبل میں لڑی گئی۔ بہتر فوجی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے محمد بن قاسم نے دیبل کی دیواروں پر بھرپور بمباری کی۔ مہم کی پہلی بڑی فتح اس وقت ہوئی جب قاسم کے سپاہی شہر کی دیواروں کو توڑ کر اموی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ دیبل پر عرب فوج کی اسٹریٹجک اور فوری فتح نے ان کی قوت ارادی اور عسکری طاقت کا انکشاف کیا، جس سے پورے علاقے میں صدمے کی لہریں پھیل گئیں۔ سندھ کی جنگ اور راجہ داہر کا زوال۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے بعد سندھ میں بہت دور تک سفر کیا۔ سندھ کے بادشاہ راجہ داہر کے خلاف اہم لڑائی محمد بن قاسم کا اگلا بڑا امتحان تھا۔ داہر نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور دریائے سندھ کے کنارے پر اموی فوج کا سامنا کیا، جو روہری شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ داہر نے ذاتی طور پر اپنے آدمیوں کو ہاتھی پر چڑھایا جب دونوں فوجیں پرتشدد لڑائی میں مصروف تھیں۔ داہر کی فوج عددی لحاظ سے برتر تھی، لیکن قاسم کے گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کی چالاکی سے تعیناتی نے امویوں کو ایک اہم حکمت عملی کی برتری حاصل کر دی۔ لڑائی میں راجہ داہر کی حتمی موت نے اس کی فوج کے حوصلے پست کر دیے اور اس کی بادشاہی تباہ ہو گئی۔ 712 عیسوی میں راجہ داہر کے انتقال کے بعد عرب فوجوں نے برہمن آباد اور ملتان جیسے اہم شہروں سمیت سندھ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ 713 عیسوی تک زیادہ تر مقامی بادشاہوں نے سندھ کی فتح مکمل کرتے ہوئے تو تسلیم کر لیا تھا، جنگ ہار چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوجی قیادت کے علاوہ ایک منتظم کے طور پر اپنی صلاحیتیں دکھائیں جب اس نے سندھ کو کامیابی سے فتح کیا۔ سندھ پر ان کی حکمرانی ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس عمل میں مقامی مخالفت کو کم کیا گیا اور حال ہی میں حاصل کیا گیا صوبہ اموی خلافت میں کامیابی کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ مذہبی رواداری پر محمد بن قاسم کا موقف ان کے اہم ترین اقدامات میں سے ایک تھا۔
ہندوؤں بدھ مت اور جینوں کا ایک متنوع مرکب سندھ میں رہتا تھا جو پہلے اسلامی قانون کے تحت ظلم و ستم سے ڈرتے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے غیر مسلموں کے خلاف ایک مفاہمت پسندانہ موقف اختیار کیا۔ اسلامی اصول کے مطابق جو اہل کتاب کو اجازت دیتا ہے، اس میں ہندو بھی شامل ہے، مسلم حکمرانی کے تحت اپنے عقیدے پر عمل کریں۔ قاسم نے ہندوؤں اور بدھ متوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا، اس کے بجائے اس نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے مذہبی عبادات کو جاری رکھیں جب تک کہ وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، جو کہ حفاظت اور آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کے بدلے میں غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں اور مقامی آبادیوں کے درمیان پرامن ہم آہنگی تھی کیونکہ مندروں اور دیگر عبادت گاہوں کو اچھوت رکھا گیا تھا اور مذہبی رہنماؤں کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ چونکہ محمد بن قاسم یہ سمجھتا تھا کہ بنیادی تبدیلیاں علاقے میں طاقت کا توازن بگاڑ سکتی ہے، اس لیے اس نے زیادہ تر انتظامی ڈھانچہ جو کہ سندھ میں رائج تھا، اس نے کئی مقامی ہندو برہمنوں اور بیوروکریٹس کو ان کے سابقہ اختیارات پر واپس کر کے حکومت میں تسلسل کو یقینی بنایا۔ چونکہ مقامی اشرافیہ ابھی تک حکومت میں سرگرم تھی، اس اقدام نے خیر سگالی کو فروغ دیا اور بغاوت کے خطرے کو کم کیا۔ قاسم نے ایسی تبدیلیاں بھی کی جن سے حکومت کی تاثیر میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ٹیکس کے نظام کی اثر نو تشکیل کر کے اسے شفاف اور مساوی بنایا جائے۔ غیر مسلموں سے جزیہ اور زمین کے ٹیکس آمدنی کے اہم ذرائع تھے، لیکن قاسم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ٹیکس بہت زیادہ نہ ہوں جس سے معیشت میں استحکام اور زراعت میں پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جب ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی سلیمان خلیفہ بنا۔ وہ حجاج کے خاندان کا سخت دشمن تھا۔ اس نے سندھ سے محمد بن قاسم کو واپس بلایا، جس نے ایک جرنیل کا فرض سمجھ کر حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اسے 18 جولائی 715 کو 20 سال کی عمر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔